الرحمن الرحيم ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان 10 أضلع في 10 أضلع ولا تنحسر الأرض بالغرب بل من الجانب الآخر وإن كانت غير مرئية يتوضأ من کدھر چلا گئے ہیں؟ ولا تنحسروا ولا تنحسر الأرض بالغرب فحكمه حكم کس اور پاس ٹور گئے ہیں؟ اتلا متن پڑھ دیا، اتلا بکھرا. فإن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة بل من الجانب الآخر تو اتنے پہنچ گئے سے وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب وكذا من موضع غسالته. قال محيي السنة رضي الله تعالى عنه التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل شرعه يعتمد عليه. صبر کرن پڑھنا دو لفظوں میں پڑھن دیں تاں کی سی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر ولا بماء راکد، اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ جو رکا ہوا ہے، گر گئی ہے اس میں نجاست، رکے پانی میں نجاست گر جائے وہ پانی نجس ہو گیا. اللہ سے استثناء مگر جب کہ ہو وہ مائے راکد. بسم اللہ. عشر 10 ہاتھ میں اتنا ہو تو پھر وضو کر سکتے ہیں، جائز ہے. اور شرط یہ ہے گہرا کتنا ہو، وہ 10 بائی 10 اور نہ کھلے زمین چلو بھرنے کے ساتھ، تھلوں زمین ننگی نہ ہوئے. تو حکم اس دا در دا کا جو اتنا گہرا ہے، حکم اس کا حکم مائے جاری کا ہے اور وہ پیچھے پڑھ لیا ہے. پس اگر ہو نجاست مرئیہ تو جتھے جس پاسے حوض ڈگیے نظر آ رہی ہے، لا یتوضأ من موضع النجاست. بسم اللہ تے جے بلکہ دوسری جانب سے وضو کر لے. اور اگر ہو نجاست غیر مرئیہ ڈگی ہے تو پتہ کوئی نہیں کدے کی کوڑ مل گئی، تو وضو کیا جائے بڑے حوض کے جمی جوانب سے. اور اسی طرح اپنے غسالہ کی جگہ سے جہاں پانی وضو کا گر رہا ہے اتوں ہی بک چا کے پھر منہ دھوتی آوے. ٹھیک ہے جی. محی السنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تقدیر عشر فی عشر کے ساتھ نہیں لوٹتی کسی اصل شرع کی طرف جس پر اعتماد کیا جائے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر الا اذا کان، جب کہ مائع کثیر ہو تو وہ نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا. جان اس بات کو کہ تحقیق واقعہ ہے اختلاف کثیر
مائے پانی کے نجس ہونے میں ایسا پانی جو غیر جاری ہے نجاست کے وقوع کے ساتھ امت کے مجتہدین کے درمیان بھی اور ان کے اتباع کے درمیان بھی کہ مائے کثیر میں اختلاف کثیر ہے کہ نجاست گر گئی ہے مائے غیر جاری میں تو یہ بھئی نجس ہویا کہ نہیں ہویا تو کنا ہوئے تو نہیں ہوندا کنا ہوئے ہوندا ہے اس میں مجتہدین کے درمیان بھی بعد والے ماننے والوں کے درمیان اختلاف کثیر ہے باوجود اس بات کے کہ اتفاق ہے مجتہدین کا اس بات پر کہ مائے جاری نہیں نجس ہوتا نجاست کے وقوع کے ساتھ اس میں مائے جاری میں جب تک نہ ظاہر ہو اثر نجاست کا مائے جاری میں یہ پڑھ لے مائے جاری میں جہاں نجاست گری ہے نظر آ رہی ہے وہاں سے جتنے تک وہ نظر آتی ہے وہاں سے تو استعمال نہ کریں اس سے دائیں بائیں آگے پیچھے سب ٹھیک ہے سب کا اتفاق ہے مائے جاری کا یہ حکم ہے اب بات مائے راکد کی مائے راکد جیڑا پانی کھلوتا ہے پس گئے ہیں ظاہریہ عدم تنجس ہی مطلقاً کہ مائے راکد میں نجاست گر جائے تو وہ بالکل نجس نہیں ہوتا اگرچہ اس کے اوصاف کا ایک بدلے یا سارے بدل جائیں نجس نہیں ہوتا بے وقوع نجاست نجاست کے وقوع کے ساتھ مائے راکد نجس خواہ سارے اوصاف بدل جائیں یا بدلے نجاست گرنے سے نہیں یہ ایسا مذہب ہے جس کو عقل بھی رد کرتی ہے نقل بھی رد کرتی ہے کہ بھئی حضرت جی پھر پانی پلیت کیڑا ہوندا ہے بھئی بالٹی وچ کسے ٹٹی کر دیتی تا میں نجس نہیں ہویا وہ نجاست گر گئی تو پلیت نہیں ہویا تو پلیت پھر ہوندا کیڑا ہے پھر تہاڈے نزدیک تے مائے نجس تے ہویا ہی کوئی نہ نہیں اور گئے ہیں شافعیہ اس بات کی طرف کہ اگر ہو وہ پانی مقدار کلاتین کے تو نہیں نجس ہوگا نجاست کے گرنے سے جب تک نہ متغیر ہو اس کے اوصاف کا ایک وَإِلَّا اگر اس طرح ہوا تو کیا ہو جائے گا وصف بدل گئی تو نجس ہو جائے گا اور اندازہ لگایا شوافے نے کلّا کا بضم الکاف تشدید لام یعنی مٹکا وہ کہ گنجائش رکھے 2.5 مشکیزوں کی قربتین و نصفن تو یہ مٹکا ہی ہوندا ہے وڈا جن دے وچ 2.5 مشکیزیں آ جان تے 2.5 تے 2.5 کنے ہو گئے 5 مشکیزیں پانی ہوئے تے ایک کلاتین بن گیا جی اور تیسرا گئے ہیں مالکیہ اس بات کی طرف کہ نہیں نجس ہوتا پانی مطلقاً مگر یہ کہ متغیر ہو اس کا ذائقہ یا رنگ یا بو نہیں نجس ہوتا نجاست کے وقوع کے ساتھ برابر ہے اقل ہو کلاتین سے یا اکثر ہو اگر ان دے وچ کوئی چیز زہر ہوگی تو نجس ہویا تو جے نہیں ہوئی تو کوئی نہیں ہویا تحقیق پھیلائی ہے میں نے کلام اس تفصیل کے ساتھ کہ نہیں اضافہ اس پر ہو سکتا ان سب کے ادلہ کے ذکر میں نے موسع آیا دے وچ اور ذکر کیا وہ جو وارد ہوتا ان پر اور وہ جو دفع کیا گیا ان کی طرف سے باوجود اشارہ کرنے کے ترجیح کی طرف اور قول نجی کون سا ہے یہ سب کچھ ہم نے سیاہ میں بیان کیا ہے جو بندہ ارادہ کرتا ہے اطلاع کا اس پوری تفصیل پر وہ سیاہ میں دیکھ لے کم از کم
اینا تو سمجھ آ جائے کہ بغیر کسی مسئلے ہوتے انہیں جو تفصیل پڑھنی ہوئے تو یہ بہترین کتاب ہے جڑی نواں چھاپا لبو تاکہ بھی اس اتنے بندہ بھی ایک کو تھا اتنے ساری بحث اور بھی شرح بچ ہیں لیکن انہیں بابے بڑی محنت کی تھی جڑی میرے کو جڑی پئی یہ 2 جلداں دی شرح ہے ساری نہیں ہے گی پتہ نہیں ساری چھپی نہیں یا لکھی نہیں بہرحال یہ جڑی ہے نا 1 تے 2 جلداں بلکہ یہ صرف الصلاۃ ہے صرف الصلاۃ 1 جی باقی کوئی نہیں اللہ بہتر جانے بھی نہیں لکھی ہے لیکن نماز دے وچ جڑے مسئلے نے نا جی انہاں دے اس بابے نے بمب کڈی بار بار حوالہ دیندے نے صرف کتاب الصلاۃ سارا شرح وقایا نہیں اللہ علم اگے ہوئے دی اینی کوئی سی لبی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اور بہائے تو ہو گئے جے شافی مالکی ظاہریہ حنبلیاں دی گل کوئی نہیں آئی اور بہرحال ہمارے اصحاب پس نہیں قول کرتے بیزا کا اس کے ساتھ کلتین کے ساتھ تے نہ ہی بہذا مطلقاً وصف ظاہر ہوئے تے نجس ہوئے گا نہ ہوئے تو کوئی نہیں پاویں قلیل ہے تے کثیر ہے بلکہ ہمارے اصحاب نے اختیار کیا ہے اس بات کو کہ جاری اور وہ پانی جو جاری کے حکم میں ہے یہ نجس نہیں ہوتا وقوع نجاست سے اور وہ پانی جو جاری اور معافی حکم الجاری کا سوا ہے یہ نجس ہو جاتا ہے خواہ اس کے اوصاف جو ان کا سوا ہے خواہ اس کے اوصاف کا ایک بدلے یا نہ بدلے کلہ ہو یا اقل ہو یا اکثر ہو ہن مسئلہ ہے وے جاری تو تساں پڑھ لیا علماء نے فرمایا وہ پانی جو جاری کے حکم میں ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے کہ نہ لفظ یخلوسو چلنا مراد پہنچنا وہ ہے کہ نہ پہنچے اس میں نجس کے گرنے کے ساتھ اس میں جانب آخر تک ایک پاسے نجاست ڈگی ہے تو دوجے پاسے وہ نہیں پہنچی جی اچھا جاری کے حکم میں وہ پانی ہے جو اتنا ہو ایک پاسے نجاست ڈگے تے دوجے پاسے نہ پہنچے اے پھر کم از کم کنا ہووے تے انج ہوندا ہے جی اندے وچ پھر اختلاف اور تحقیق واقعہ ہے اس میں اختلاف بینہم ہم سے مراد احناف ہو بعض احناف میں سے وہ ہے جنہوں نے حد بندی کی ہے اس مائے راکد کی جو معافی حکم الجاری کی حد بندی کی ہے مساحت کے ساتھ کس کے ساتھ پہ اینی پہ میش دا ہووے پانی اتوں بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے حد بندی کیا اس کی مساحت کے غیر کے ساتھ دو قول ہو گئے نے ان دونوں لے کے ٹرنا ہے بہرحال وہ لوگ جنہوں نے حد بندی کی ہے ما فی حکم الجاری کی بغیر کس کے مساحت کے بغیر کیونکہ مساحت والے قول تو فتویٰ نے اگلے جانا ہے مساحت کے غیر کے ساتھ تو وہ کیا ہے
کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے حد بندی کی ہے اس کی تقدر کے ساتھ. بھئی جڑا ہے نا ان دے وچ ایک پاسے کو بندہ نہاوے یا کچھ ہوئے تو سارا پانی گدلا ہو جائے. جیسا کہ نقل کیا اس کو صاحب نہایا نے محمد بن سلام رحمہ اللہ سے. یہ محمد بن سلام ابو نصر اہل بلخ سے ہیں. 305 ہجری وچ وصال ہے. وقد صاحب الجواہر انا محمد بن سلام لفظ اور سی ہاں بھئی جڑا نا محمد بن سلام تے نصر بن سلام تے ابو نصر بن سلام یہ اکو بندہ ہے جن دے تینہ ناموں نال پکاریا جاندہ ہے. واسمو صحیح کما ذکرنا محمد بن سلام جی بقد قال صاحب الجواہر صاحب جواہر نے یہ کہا ہے. الجواہر اچھا جی توجہ او دھیان بھائی. انہاں کی آکھیا ہے محمد بن سلام رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے صاحب نہایا نے وہ یہ ہے کہ اگر ہو ان کا پانی کھلوتا ہے نا بزرگوں ان دی گل جاری جے اگر ہو مائے راکد جو جاری کے حکم ہے اگر ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر غسل کرے شخص اس پانی میں تو یا تقدر الجانب الاخر ہو دوسری جانب متقدر ہو جائے. وہ متقدر ہونے کا کیا مطلب ہے بیندے بدن بچوں کو جڑنے بچوں کو لک نکل آئیے. اللہ اکبر. پس وہ ان سے ہے کہ پہنچ جائے بعض اس کا بعض تک. ایتھو جڑا کو جندے بدن نہ لتھا پر سارا پہنچ گیا. اور اگر نہیں پہنچا تو پس یہ پانی ان سے ہے جو لا یخلوصو ہے. یہ اب مائع کثیر ہے. یہ اب مائع کثیر ہے جی. ایک قول اور جنہوں نے غیر مساحت کے ساتھ حد بندی کی ہے کہ اے نہ ہوئے دوجے پاسے نہ پہنچے گدلا پن تے ایک کثیر ہے تے جے پہنچ جائے تے. بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اس کی حد بندی کیا رنگ کے ساتھ جیسا کہ نقل کیا اس کو نہایا میں حضرت ابو حفص الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈالا جائے زعفران ایک جانب میں اس پانی سے پس اگر اثر کرے دوسری جانب میں تو ہوگا وہ ما یخلوص بعدہ الی بعد سے لہذا یہ قلیل ہے. وگرنہ لا انہیں نہیں بھی ایک پاسے ٹرک زعفران دا سٹیے تو پورے سمندر چ رنگ گھول دے گا جی. مطلب بھی تھوڑا جا بھی سٹیا زعفران تے کلدیاں پانی پراں تک رنگ پہنچ گئے تے قلیل تے جے نہیں پہنچے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تیسرا ومنہم اے او اے جڑے چلدا پے کہ جنہوں نے اندازہ لگایا ہے. تیسرا قول بعض فقہاء حنفی وہ ہیں جنہوں نے حد بندی کیا اس کی تحریک کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تحریک کے ساتھ. تحریک دے بارے وچ اگوں آندا پے تے او جڑا ہے نا تھلے بھی شرح چ لکھیا ہے کہ اس میں تفصیل ہے اختلاف میں تحریک. انج ہاتھ ماریا ہے یا وضو کردہ پہ یا اتھے وچ وڑ کے نہاتا ہے کیڑی تحریک مراد ہے. ان دی وجہ تو پرلا کنارہ ہل گیا ہے. ان دے وچ بھی اختلاف ہے بھی کیڑی تحریک. سنیں جی. چوتھا قول یہ ہے کہ بعض فقہاء حنفیہ وہ ہیں جنہوں نے سپرد کیا ہے اس پانی کو مبتلا کی رائے کے. جن نے وضو غسل کرنا ہے وہ اگر کثیر سمجھدا ہے تے کثیر ہے تے جو قلیل سمجھدا ہے تے آندے نے یہ ہے وہ اصل ہمارے مذہب کا ہمارے ائمہ کا
کہ کثرت کے ساتھ فتویٰ ہوتا ہے بھی یہاں مبتلا سے پوچھیں تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، لیکن اس مبتلا تو مراد ساڈا مبتلا نہیں، اور جنوں دین دی سمجھے، جنوں حضرت کوگو اور اتنے کی کرنا ہے بے جنوں دین دی سمجھے او انہوں سمجھدا ہے بھی یہ کثیر ہے تو لہذا کثیر ہے، قلیل ہے تو لہذا قلیل ہے۔ اور مختار ہمارے ائمہ کے قدماء کے نزدیک یہی ہے جی، پڑھے جی کنی باری امام صاحب کے نزدیک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی مبتلا سے توجہ، اور ایک جماعت ان کے متاخرین کے محققین سے بھی یہی کہتی ہے کہ کیا کرو جی، او فقد اختار الکرخی وصححہ ابن الحمام صاحب البار تابع و صاحب تنویر در مختار موافق میں ابن عابدین رد المحتار میں بینہ و بین رأی تحریک نہ توفیق دی ہے رأی تحریک، فقالہ مراد بے غلبت ظن یہ ہے کہ اگر حرکت دے تو پہنچ جائے گا جانب آخر تک، جب نہ پائی جائے اگرچہ نہ پائی جب نہ پائی جائے حرکت بالفعل سمجھتا ہے کہ پہنچ جائے گی، دیکھو گل یہ بھی دو میں کٹھے نے جی۔ قال محمد رحمہ اللہ فی معطئہ، اے معطا امام محمد دی عبارت کہ اگر ہو حوض عظیم، اگر حرکت دی جائے اس کے ایک کنارے کو تو نہ متحرک ہو ناحیہ اخرى تو نہیں فاسد ہوگا یہ پانی، کہ وہ پانی کے کتا اندے وچوں ولوغ کیا اس میں درندے نے، اور نہ ہی وہ پانی کہ اس میں گندگی گر گئی ہے، بے اے پانی دو میں خراب بے انہاں نال خراب نہیں ہون گے، جڑا پانی ایک پاس حرکت دیو تو دوجے تک نہیں پہنچ دی، مگر یہ کہ غالب آ جائے پانی کی بو پر ذائقے پر، تو پھر وہ جتھے جتھے خرابی وہ خراب ہو گیا۔ پس جب ہو حوض صغیر جی، اگر حرکت دیں اس سے ایک ناحیہ کو تو حرکت کرے ناحیہ اخرى، تو اس کے اندر سبا نے وضو کیا یا قذر گرا ہے تو اس سے وضو، یہ ہے معطا امام محمد صاحب کی عبارت۔ اور شرح اس عبارت کی اس بحث کے ساتھ جو اس کے لیے ہے اور وہ اعتراض جو اس پر ہیں، تحقیق فارغ ہو گیا ہوں میں اس سے التعلیق الممجد علی معطا امام محمد پر، جڑا شروع خیر ہوئے، بس چاہیے کہ رجوع کیا جائے اس کی طرف۔ ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتح القدیر میں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظاہر و روایہ میں اعتبار کیا جائے گا اس میں مبتلا کی اکبر رائے کا، کس کا؟ اور وڈے پتر دا نہیں، وڈی رائے دا۔ اگر غالب آئے مبتلا کے ظن پر کہ وہ پانی اس حیثیت سے ہے کہ پہنچ جائے گی نجاست جانب آخر تک تو اب نہیں جائز وضو، تو اگر غالب ظن یہ ہے کہ نہیں پہنچے گی تو، اور امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے اعتبار کرنا اس کا تحریک کے ساتھ بمطابق اس کے جو مذکور ہے کس میں؟ کتاب میں، یعنی بھی او جڑا ہے نا بھی حرکت جڑی دینی فرمایا بھی ان دی اکبر رائے جی بھئی غسل کرنے کے ساتھ یا یہ تینہ روایتہ موجود نہیں بھی او حرکت والا کس طرح شمار کرنا ہے۔ اینج اول صح ہے عند جماعت منہم جی، او کیڑا او اے ان ہو او پہلی روایت سی قال ابو حنیفہ ظاہر و روایات و ان ہوئے دوجی روایت ہے، او جڑا پہلا ہے نا ظاہر و روایہ والا کہ اکبر رائے ان دی کی ہے، اس دی اتے نا اول اصح ایک جماعت کے نزدیک، اے دوسرا جڑا حرکت دینے والی روایت ہے نا امام صاحب کولوں بھی اے اصح نہیں، او یا تحریک والیاں تین صورتاں نہیں متیں جو پہلی کٹ لو، ہو یا دو جڑے قول نے، پہلی یہ ظاہر و روایہ یہ ہے،
دوسرا آپ سے ہو آپ سے روایت ہے اعتبار کرنا کثیر قلیل کا تحریک کے ساتھ، جیسا کہ وہ مذکور ہے ہدایہ میں، بے غسل نال یا وضو نال یا ید نال۔ اول یعنی مبتلا کی رائے کا لحاظ ہے، یہ کیا ہے؟ ان میں سے امام کرخی بھی ہیں، صاحب غایہ بھی ہیں، صاحب ینابی وغیرہ بھی ہیں، اور یہی الیق ہے بے اصل ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ جی کیونکہ آپ اکثر جگہ فرماتے ہیں کہ مبتلا کی رائے کو دیکھا جائے گا۔ اے آگے حضور والا کی بغیر مساحت کے دھیان، اور بہرحال وہ دوسرا قول، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اندازہ کیا ہے مائے کثیر کا مساحت کے ساتھ اینا ہوئے تے او جاری کے حکم میں ہے، کیا ہے؟ اور اتنا ہو تو وہ تو جاری کے حکم میں نہیں ہے۔ اصطلاح اصلی ہے، پھر انہوں جاری کے جو حکم میں ہوتا ہے اس کو مائے کثیر کہہ دیتے۔ اصل گل ہے کہ جاری کے حکم میں، یعنی اس پر جاری والا حکم۔ اچھا اب 1 2 3 بس بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے کبیر وہ ہے جو ہو بے قدر سمان فی سمان، 8 ذراع فی 8 ذراع، اور وہ جو اس سے چھوٹا ہے وہ جڑا اس سے بڑا ہے بطری کیولا کثیر ہے یار۔ اور بعض فقہا وہ ہیں جنہوں نے اختیار کیا ہے 12 فی 12، 12 ہاتھ بائی 12 ہاتھ۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اختیار کیا ہے 15 بائی 15 کو، 8 12 15، 3 قول ہو گئے۔ چوتھا اختیار کیا ہے جمع من اصحابنا، ایک جماعت نے ہمارے اصحاب سے، تقدیر بعشر فی، کتنا ہو گیا؟ ایک قول ہے جنہوں نے مساحت دا قول کیتا ہے، عدم مساحت والے 4 قول وکھرے نے، اے وے جنہ کی کیتا ہے ان میں سے چوتھا قول ہے 10 فی، اور فتویٰ دیا ہے اسی کے ساتھ بھئی اینا ہووے تے وڈا ہے اس تو چھوٹا ہووے تے۔ ان میں سے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے قاضی خان ہے اپنے فتاویٰ میں، جی فتاویٰ خانیہ، اور وہ فتاویٰ قاضی خان و فتاویٰ خانیہ دے جی، اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ شریف میں، صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں، اور مختار النوازل میں، اور صاحب خلاصہ نے، اور تاتار خانیہ نے، سنا جی۔ اور یہ قول ہے ابو سلیمان جوز جانی رحمہ اللہ کا، دا درداڑا، اختیار کیا ہے اس کو کثیر مثل صاحب والملتقى والکنز والتبیین والقدوری، ان یہ اختیار کیتا ہے، سنا جی۔ اور تفریح بیان کی انہوں نے اس پر کئی فروع بیان کی، اس پر کئی فروع اور بیان بنا کی ان پر نکات کی، جی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ بھئی یہ اسہل بھی ہے اور اضبط بھی ہے، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا ہمارے فقہا کے نزدیک کہ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور آپ کے صاحبین کا، حالانکہ یا یوہل کوگو تینوں پیچھے سمجھا کے آئے آؤنا تنہ بابیاں کولوں یہ گل کوئی نہیں منقول، تنہ بابیاں کولوں، اور بعد تو بعد ایک ہی اور روایت ہے گی، امام محمد صاحب فرمایا جڈا میری مسجد ہے، بے حوض بڑا کنہ ہوندہ، فرمایا جڈیا میری، تو آندھے نے پمیش کیتی سی تو دا دردہ نکلی سی، بے ایک اور روایت ہے، آپ نے دا دردہ فرمایا نہیں، کنہ لہذا تنہ امامہ کو دا دردہ دا قول کوئی منقول نہیں ہے، مشہور ہو گیا کہ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور آپ کے صاحبین کا، حالانکہ انج نہیں ہے، انج اے انہیں نا بھی بابا ساری گل کھول کے لے آندا ہے نا،
ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਲੇਥਣ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। हाँ ये कह सकते हो हनफियों के नज़दीक बड़ा हौज़ कौन सा होता है जो दा अशर फी अशर हो, लेकिन भी तीनों बुज़ुर्गों से इस पर कोई नस मौजूद है नहीं है। सिर्फ कोई पढ़ी ओ भाई ओ इमाम मोहम्मद साहब फरमाया जिड्डी मेरी मस्जिद है, याद है कि कोई नहीं कि कोई नहीं गल नहीं याद। पिछे तो त्राए वर्द गुजरा किताब हर साल पिटदा भी बीमारी होनी पढ़ लवो ध्यान नाल जी जी। अच्छा जी गल मुक गई हुण अशर फी अशर दे पिछे लगना है जी कि आशरा तो आजरोइन फी आशरा ते आजरोइन ध्यान हो ये हुण तफसील दी बयान होने लगी हो। यानी बई तौर के हो हर ज़िला उसमें से 10 ज़िरा, यानी बई तौर के हो हर ज़िला उससे 10 हाथ की ज़िला जानना है तो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ है जी। और बीमारी आ तेरे सामने फटा पे आई आ सता जेड़े पासे मुकदी है आ जड़ा है और आ फट्टी नहीं बीमारी ये वाहमी चीज़ है ए जिथे आ सता मुकदी है ये जी ए सैड इंदा ना की ज़िला इंदा ना हो कि हर ज़िला जो है उसमें वो 10 अज़र हो, क्या हो 10 ज़िरा हो हर तरफ से। तो अब 10 ते 10 ते 10 ते 10 तो पास हो गया पानी का चौफेर 40 ज़िरा, चौफेर ज़िरा हो गया। और पानी का वजह नहीं पानी का मुंह ऊपर वाली सतह जिसले चफेरियों 40 हथ होवे ना ते जेड़ा विच उंदा मुंह है वो 100 ज़िरा बनदा है। की बनदा है 100 ज़िरा बनदा है जी। हुण बिल्कुल वाज़े और नस्लियो बीमारियो बेफर्ज कर ए मुरब्बा है तो मुस्ततील मैनू वेख लै जी उतां वेख ला उपर टूब वेख बीमारी इनू वेख है तो मुस्ततील है। मुस्ततील की हुंदी है कोते दी पंजवी टंग इनू मुरब्बा समझ इनू एक ज़िरा मसलन भी इत्थों तक इनू 10 बनाना है 10 ज़िरा बन गए कि नहीं इधरों में 10 ज़िरा इधरों में अच्छा इधरों एक ज़िरा इंज इधरों एक ज़िरा इंज जिसले इनू इंज मिलांगे तो ये चमा पास एक ज़िरा होया है कि नहीं। इधर कितना है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर कितना है तो 10 दा हुण खाने च नक्शा नहीं बढ़ना क्योंकि तवज्जो कोई नहीं जी। तेन को समझ आ गई उनको कोई नहीं समझ आई। इहदा कानून ये दसदे पे अगों जदों ज़िले बराबर हो ना तो किसी एक ज़िले नूं अपने आप दे विच ज़रब दिओ तो उनकी सारी पैमाइश निकल आउंदी है जी जी। उधरों वेख ये जब के हो हौज़ मुरब्बा की हो मुरब्बा जी। वो कंपास किवें बनाया था उत्तर 7 बारी पढ़ाया है भुल गए जी। हाय मेरे यारो जब हौज़ मुरब्बा हो तो ये है किस तरह मुरब्बा बाईं तौर के बराबर हों उसके चारों ज़िले इसको कहते हैं क्या 2 ज़िले लंबे तो 2 छोटे दो आपस में बराबर होन इन्हों आंदे जे मुस्ततील जी जी। 3 ज़िले होन ते मुसलस हुंदी जी। एक ज़िला आवे तो मुज़फ़्फ़रगढ़ हुंदा है। चलो 2 होण दे नाल मियां वाली भी जोड़ लो
چلو اگاں ٹور جو تیسرا بھی نکل گیا. دھیان کر باوجہ اس کے جو مثابت ہے علم مساحت میں اور جیومیٹری، علم مساحت و جیومیٹری، اور اصل لفظ ہے جیومیٹری کے جیومیٹری جیڑی بھی سائیں مرن یہ جڑا ہے نا جڑی پیمائش ہے یہ اس علم کے اندر یہ بات دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ مربع کی مساحت کتنی ہوتی ہے بے ضرب ضلع واحد من اضلاعہ فی نفسہ. ایک ضلع نو آپس وچ ضرب دیو 10 ہاتھے، اگر چواں پاسے 100 ہاتھے تے 100 نو 100 نال ضرب دیو تے کنا ہوندا ہے؟ لکھ بن گیا. حد ہو گئی باجے جے 5 نو 5 نال ضرب دیو، 6 نو 6 نال ضرب دیو، ایویں بھی شروع کر دیو دی 2 نو 2 نال ضرب دیو، 3 نو 3 نال، تے ایویں کر کے بھی ہر ضلع جدو برابر ہون اس ضلع نو اپنے آپ نال ضرب دے کے تے حاصل ضرب ہوندی اتلی پیمائش نکل ہوندی ہے جی. ایک قانون ہے علم مساحت دا جی. جب کہ ضلع کیا ہوں برابر ہوں تو تب ہے جی. اور اگر ہو وہ مدور جی یا مثلث، وہ جو حوض ہے وہ گول ہے یا اس کی مثل ہے، تو اعتبار کیا جاتا اس میں یہ کہ ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر اس کو مربع بنایا جائے تو یہ اشرفی اشر بن جائے گا، اشرفی اشر بن جائے گا کہ بن جائے گا جی. سنیں وَحَلِ الْمُعْتَبَرُ ہنش ایک ہندہ ہے زراع ایک ہندہ ہے کپڑا ملنے والا گز. ایک کپڑے والا گز جڑا ہوندا ہے نا یہ 3 فٹ دا ہے. یہ جڑا میٹر ہے نا ہن میٹر یہ 3 فٹ تو فٹ میں ہوندے نے 12 انچ تے 12 تے یہ 36 انچ دا ہے. آیا شروع تو کپڑا ملنے والا 36 انچ ہی رہا یا ود گھاٹے یہ تو ہر دور دے اپنے نے آباد اونی رہی ہے جی. وڈے چھوٹے دا فرق پہ سکتا ہے لیکن عام درمیانے کا دل دی گل ہے. دھیان ہوئے کیا معتبر ہے ذراع مساحت کا نام ذراع المساحت. سنیں ذراع وہ اے ہندیوش جی. اجے بھی پٹھے پنڈاں جڑے وہ بنتے ہوں نا جی اج ہتھاں نال بنتے ہیں. اچھا جی بھئی کیا معتبر ہے ذراع المساحت، مساحت کا ذراع اور اس کی مقدار یہ معتبر ہے وہ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 7 قبضات کنے 7 مٹھیاں جی. اوپر ہر مٹھی کے اوپر ابہام قائم جی. اور مراد قبضہ سے کیا ہے؟ 4 انگلیاں جڑیاں مضمومہ اے مٹھی اتے ایک انگوٹھا. یا ذراع الکرباس ہے کپڑا ملنے والا گز، اس کی مقدار کنی ہے؟ وہ 7 قبضات ہی تے اے قبضات بغیر انگلی کے قیام کے، یا 7 قبضات بغیر انگوٹھے کے انگلی کے قیام کے جی. سنیں یہ جڑا کپڑا ملنے والا ہے پھر یہ اندے نالوں مساحت والے نالوں چھوٹا ہو گیا جی. بھی اے جڑا تم دسیا سی بھی اے بھی ایتھوں بھی جڑا انج کر کے 1 2 3 4 5 یہ 6 بنتا ہے 6 7 وہ وڈا بنتا ہے جی. 7 جڑا جی یہ نہیں بنتا اس طرح یہ چھوٹا ہے. وہ دسیا نے بھی جڑا ذراع المساحت. اچھا جی
تے وہ پھر انہوں نے جلے پٹھے وغیرہ ملنے ہو نا کانا لے کے نا واجیا نہ تسی باہر گئے نہ تسی ویکھیا جی جڑے کانا لے کے تے کانے نو اینا میچ کے نا خاص بندہ سارے بندے نہیں جن کو پٹھے بھی اندی باں میچ کے تے کانا ان واری تینا بڑا کر کے تاکہ جلدی منے جان تے وہ پھر انج کر کے رکھیا تے بھی 3 ہاتھ ہو گئے جی تو وہ اس طرح کر کے وہ کر دے جی جل کوئی چیز بننی ہوئے تو جی اچھا جی ٹھیک ہے کما فی ظہیریہ بسم اللہ اگے ویکھو فی ہے قولان اس میں 2 قول ہیں اور دونوں کی تصحیح کی گئی ہے جی پہ کیڑا مراد ہے کیڑا پس اختیار کیا صاحب ہدایہ خلاصہ خزانۃ المفتیین نے ثانی کو کس کو کیڑا کرباس اور اختیار کیا ان کے اکثر نے ان میں سے قاضی خان بھی ہیں کس کو باوجہ ہونے اس کے علیق بالممسو جی مسموحات نہ ممسوحات ہونا ہے نا جی اور مسح اچھا یہ ان جڑا بیان کیتا نا پیچھے 7 مٹھیاں اے پھر چھوٹا ہے وہ وڈا ہوئے گا جی اونا دا دردہ ہوئے تا ہے جی اور 7 آکھیا نے یہ باں 7 مٹھا نہیں بن دی چھوٹی ہے جی دھیان اچھا جی یہ گل گئی مکن اگلی گل بلا تنحصر الارض بالغرف بے ڈونگا کنا ہوویش اتوں تا اینا ہو گیا تے ڈونگا کنا بھی بچ ہاتھی کھڑا کرو تو ڈوب جائے بلا تنحصر گہرائی کی تقدیر میں اقوال اور تقدیر اندازہ اس میں بھی کئی ذکر کیا ان کو علامہ زاہدی نے مجتبہ میں 1 2 3 4 1 بے شک وہ کہ نہ پہنچے گٹے کو بس نہیں معتبر وچ پیر رکھو نا تے گٹے تک پانی نہ پہنچے اے معتبر نہیں توڑی اتو اینا چوڑا ہوئے لیکن ڈونگا اینا بھی وچ گٹا اوہ للکا بین کیڑی شے نے گٹا جاننا ہے میں پانی جو پیر رکھو تو گٹے تک نہ پہنچے گٹا سکا روے اے معتبر نہیں لہذا اے پانی جڑا نغمہ کثیر نہیں بنیا دوسرا قول کہ اگر ہے اندازہ شبر گٹ کنا ڈونگا ہے ڈونگا ہے تو یہ کثیر ہے اگر گٹھ نالو تھوڑا ڈونگا ہے تے اور اتوں پمیش ہی نہیں ہے بچ جڑا پانی کھلوتا ہے تیسرا قول ہے کہ اگر وہ ڈونگا کتنا ہے تو یہ وگرنہ چوتھا وہ ہے جس کو اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے تابع داری کرتے ہوئے اس قول کی جس کی تصحیح کی کنہوں نے خلاصہ نے ظہیریہ نے وہ یہ ہے کہ اگر کھل جائے حوض کی زمین بک پریا اے بک چاہے نا اوہی تا بیماری تھلوں پانی سطح اپنی ہم باہر رکھتا فوراں جڑ جانا ہے لیکن چوندیاں نال تھلوں ننگی ہوئی ہے جی جی تے ایک ہی ہے وگرنہ وہ کثیر ہے اور اس میں اور اقوال بھی ہیں لائے ہیں ہم ان کو سیایا میں فل یرجع الیہ اچھا جی آؤ پیچھا چلو حکم اے جڑا ہے نا مائے کثیر ہو حکم اس کا حکم مائے جاری کا حکم اس کا اچھی
میں اس کا حکم میں جاری کرا. ادھروں ویخ ہن اے فحکم ہوئی تے پھر اگے فین کانت دو فا نہیں یہ چائنا تو آئی نے کہ جاپان تو آئی نے یہ نہ تو بورڈ لا کے پڑھیے جی. فحکم ہو یہ فا یا تفریحیہ ہے کیا ہے بے پہلے گل کر کے تگو پھر آخنا بے سوتے اے گل متفرع ہوئی. فا یا تفریحیہ ہے کیا مطلب یعنی جب جائز ہے وضو حوض سے جی جب ایسا حوض جو ہو تو معلوم یہ پچھلی گل کی تھی نا تو اتوں فا حکموں تو معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ حکم اس پانی کا اس حوض کا حکم جاری کا کس چیز میں یہ کہ جائز ہے وضو اس سے اگرچہ گر جائے اس میں نجاست تو میں وضو جائز ہے جی میں مائے جاری دا حکم ہے. ایک یا یہ فا تعلیلیہ ہے کیا ہے اور مقصود اس سے حکم کی علت کا ذکر کرنا ہے. وہ حکم کے ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اللہ کے ساتھ اس کی علت بیان کی کہ اس کی علت کیا ہے. علت اس کی یہ ہے کہ اس کا حکم جاری والا ہے جی. فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ تو مری تو آئیے یا مظفرآباد تو آئیے. فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ تو مَرْئِيَّةً تو پھر لا یتودع من جتھے ڈگی اتھوں نہیں پرلے پاسوں دھیان کرو پلا ہوئے. فَإِنْ كَانَتْ جزمی بات یہ ہے کہ یہ فا کس کے لیے اے تو تفریح ہے پہلی گل ہوتے اور اچھا فا اگر تفریح ہونا تو اس وقت وارد ہے اس پر کیونکہ نہ آخیا بھی جے نجاست مریا ہے تو جیڑے پاسے نجاست ڈگی ادوں وضو نہیں کرنا تے نالے آخیا بھی ایندا حکم کیندا ہے. اس اتنے جوڑ کے ایک سوال ہی وہ یہ ہے کہ وارد ہے اس وقت اس پر یہ کہ مائے جاری جب ہو وہ ماں جو نہ ملاقی ہو نجاست کو اس سے اکثر اس سے جو ملاقی ہو نجاست کو کتے والی گل نہیں جو گل پڑی تو کیا ہے نچلے پاسے جائز ہے وضو تو پس جب ہے حکم اشر فی الاشر کا کس کا تو مناسب ہے یہ کہ ہو حکم اس کا بھی اسی طرح نہ کہ وہ جو ذکر کیا ہے کہ بھی اس پاسے نہیں کر سکتے جی. خلاصہ مسئلے کا اور سنو وہ تو ویسے سوال ہو گیا جی. مسئلے کا خلاصہ آج جڑا مسئلہ بیان ہوا ہے نجاست جو گری ہے کس میں اور چھوٹا کا بڑا یہ نجاست نہیں خالی ان دی جیب وچ پیسے نے یہ نجاست نہیں خالی یا یہ کہ ہوگی یہ جیسا کہ وڈا پیشاب تے خون وغیرہ گوبر شوبر یا ہوگی نجاست جیسا کہ بول اور اس کی مثل کو اور پلیت پانی. پس اگر ہو نجاست کیڑی یہ مسئلہ سمجھا رہے نہیں مسئلہ تو نہ وضو کیا جائے نجاست کے وقوع کی بلکہ وضو کیا جائے کتھوں اور اگر ہو نجاست تو وضو کیا جائے اس جانب سے بھی کتھوں اس لیے کہ یہ بمنزل مائے جاری کے ہیں. سنیں جی اور جواب جاری میں اس وجہ پر وہ یہ ہے کہ جائز ہے وضو اس جانب سے بھی جب کہ ہو نجاست آئی نا سمجھ اور اگر ہو کیا تو وضو کیا جائے. یہ قول ہے مشائخ بخارا کا یعنی مائے جاری وچ بھی یہی حکم ہے کہ جتھے نظر آ رہی ہے گندگی اتھوں نہیں کرنا جتھے صاف ہی اتھوں کرنا ہے. سمجھ آ گئی جی گل ایک قول آ گیا دھیان. اور بہرحال مشائخ عراق نے فرمایا ہے نہیں فرق درمیان مرئیہ اور کیڑی شے وچ اس مسئلے میں اس گل وچ
کہ نہ وضو کیا جائے اس جانب سے بلکہ جتھے نجاست ڈگی ہے بھاویں موتر ہے بھاویں گوبر ہے ایتھوں نہیں دوجے پاسے جیسا کہ ذخیرہ میں ہے اور فتاوی قاضی خان میں. سنیں اس کے ساتھ معلوم ہو گئی یہ گل کہ وہ شے جس کو اختیار کیا ہے شارع نے یہاں اور نجاست مریا تے غیر مریا والا فرق کیتا ہے. فرق سے محض وہ قول ہے کن کا؟ بخارا کا. اور اسی طرح کہا صاحب خلاصہ نے جی کیا نجس ہوتی ہے موضع وقوع کیا؟ تو پھر انہوں نے خود ہی آکھیا کہ ہم سوال کر کے تو خود ہی آکھیا ہم کہتے ہیں کہ نجاست مریا اور وہ گل مریا جیسے جیفا اور غیر مریا جیسے شراب کا قطرہ ڈگا تو گم ہو گیا. پس مریا میں نجس ہو جاتی ہے موضع وقوع بالاجماع اور چھوڑ دی جائے نجاست کی. اچھا ہوں اے ویش ایتھے گند ڈگا ہے اس پاسے کنہ کو چھڑ کے بھی مدے مقابل جانا ہے یا اتھوں تے ایتھوں میں وضو ہو سکتا ہے یا بالکل بھی ایسے ایک پاسے نجاست گری ہے کسی بھی تھان تے جانب آخر دا مطلب جڑی مدے مقابلے اوتھے وضو کرنا ہے یا کچھ دور بھی کر سکتے ہیں. یہ پھر ایک مسئلہ ہے پہلی باری آیا جی. اور چھوڑ دی جائے نجاست کی جگہ بقدر حوض صغیر. حوض صغیر ہوندہ ہے دا دردان والا چھوٹا جی اینی جگہ چھڑ کے دگلے پاس وضو کر لگے. اور بہار ایک اندے وچے مری وچ بہرحال غیر مریا میں پس مشیخ عراق کے نزدیک اسی طرح ہی ہے اور مشیخ بلخ بخارا کے نزدیک جائز ہے وضو وقوع کی انتہا. اور وہ شے کے ترجیح دی اس کو ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح القدیر میں اور ان کے تلمیذ ابن امیر حاج نے حلبہ میں شرح منیہ میں وغیرہما کہ وہ جو روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ان الکثیر کل اشرفی کل جاری اس میں کہ نہیں نجس ہوتا کس کے ساتھ مگر کس کے ساتھ. اب اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پس جائز ہے وضو کہ جناب جائز ہے وضو کس سے فیہما مریا غیر مریم اس لیے کہ دلیل محض تقاضا کرتی ہے کثرت کے وقت عدم تنجس کا مگر صرف کس کے ساتھ تغیر ہو گیا تو پلیت ہے جی تغیر نہیں ہے تو پلیت کوئی نہیں ہے جی بغیر فصل کے جی. انہیں تھے روایت آ گئی ہے نا بھی صرف انہیں گل آکھی بھی اشر کل اشر فی الاشر جو ہے نا یہ کثیر ہے انج نہیں آکھیا بھی اینا ہی کثیر ہے لیکن بہرحال موجود ذکر تو ہو گیا نا کچھ اور سمجھے ہی. بسم اللہ الرحمن یعنی بحث سے ہو رہی ہے کہ بھی اس وچ اختلاف ہے جدو مائے جاری ہے تو پھر مائے جاری دا قانون تے وے کہ نجاست نظر آ رہی ہے جتھوں دا ذائقہ بدلیا ہے بو آ رہی ہے اتھوں من ہے اگے پیچھے ٹھیک ہے اس دے مطابق تے تھے بھی انجی ہونا چاہیے سمجھے نا جانب آخر تک نہیں ہونا چاہیے جی. دھیان قولہ اور اگر ہے وہ نجاست کیا بین کانت بل من جانب الاخر بل اختلاف ہوں وہ گل اختلاف ہے تنحی کی مقدار میں ان کو کنہ پرا دور جائے علا اقوال علا ذکر کیا ہم نے ان کو سے آیا میں اور وہ کہ تصحیح کیا اس کی صاحب باہر نے تابع داری کرتے ہوئے منیہ کے اشارے کی وہ یہ ہے کہ مولوی شعیب تحری کرے
کہ اگر واقعہ ہو اس کی تحری اس پر کہ نجاست نہیں پہنچی اس جگہ تک تو جائز ہے وضو سے. شو ایتھے ڈگی ہے تے تیری تحری یہ وے کہ اے نجاست جڑی ہے ایتھے تک نہیں پہنچی, ایتھے تک نہیں پہنچی تے تو وضو کر سکتے ہیں. اس نو ترجیح دیتی. راجے قول اے وے کہ جتھوں تک اس نجاست دا اثر نہیں پہنچا وہ آئے تے لہذا اتھوں وضو جائز ہے. جی لے دا در دا حوضے اون دے وچ تسی ایک پاسے نہ کوئی سکا جا گویا سٹ دیو کونے چ. جی تے آج جننے حضرت شیوخ نے نا جی حضرت علامہ حاضری کون انہاں کول پوچھو جی ایسا حوض سے وضو کر گند وچ پیا تے وضو کرنا ہے. خدا دے بندے گندے پانی والا وضو ہو سکتا ہے جا گندے جائے تین دین ہی کو نہیں پتہ. میں خوش طبی نہیں کر رہا ہوں, پوچھو نہ کرو گند پہ وضو کتوں ہو نہیں سکتا گند پہ ڈگ پہ. وجہ ہے بنا میرے یار اے اشر فی اشر متنا وچ نہیں سمجھ آਉਂਦਾ تے نہ ہی سر کھپایا جاندا ہے. جس لیے کھو جا مسئلہ ہوتا ہے میں تمہیں طریقہ دساں جدو شک ہوتا ہے میں طلب لوں پوچھنا پتا استاد کہتے ہیں یار تیرے ذمہ کم لے سے کیتا ہی یہ پولیس نہیں دی پولیس دفعہ وقتی کر دی. اللہ دی قسم تم دس رہے ہیں دفعہ وقتی کر اچھا کہ چلو جی یار ٹائم تھوڑا رہ کے ٹرا جائے جی اینج کر کے وہ کام اگر توڑ دیں گے. یہ میں تمہیں طریقہ دس رہے ہیں طریقہ ہے واردات. اچھا جی اونا پیچھے دیکھو کوگو استغفر اللہ ربی اور سیایا میں جو ناکھے ذکر کیتے نے کول او تھلے دیکھو. ایک یہ کہ حرکت دے پانی کو مقدار اتنی کے محتاج ہے اس کی طرف وضو کے وقتش او واجہ انج نہیں کرنا مطلب ہے بکت پر ہے اے پار کے نا پاس اگر متحرک ہو نجاست تو نہ استعمال کرے اس جگہ سے اور اگر متحرک نہ ہو تو یا یلکوگو ایتھے ڈگی ہے نجاست ایس کونے تے تو ایتھے 5 فٹ ارا ہو کے نہ ایتھوں وضو کرنے لگا بک بھریا تے او تھاں ہلی کوئی نہیں ٹھیک ہے تے جی ہل گئی ہے تے تو ارا ہل جا جی او ہل گئی ہے نا تو تھوڑا ارا ہل جا جی یہ مطلب ہے جی. دوسرا قول ہی کہ نجس ہو جاتا ہے نجاست کا چوپھیر اندازہ حوض صغیر کا تے ماورا اس کا ثالث اس کا یہ ہے کہ تحری کرے اگر واقعہ ہو تحری اس کی اس پر کہ نجاست ایتھے نہیں پہنچی تو کی کرے نقل کیا گیا تا ترخانیہ الاخری سے. اچھا جی چوتھا قول ہی کہ اگر جگہ وہ جگہ کہ جس سے اس سے یہ نجاست سے اندازہ کتنا ہے یا اکثر ہے تو جائز اگر کم ہے تو آگے سمجھ اینے قول تے کتاب وچ کیا کیا تحری کرے اس قول نو ترجیح سارے قول تو پھیرا دعا دیتے ہیں تے کی کرے تحری کرے. سنے ہی ہونا ویکھو نا مسئلہ ہے بے نجاست ڈگی حوض وچ ایک پاسے تے پہ وضو کر سکتے ہیں کننا کو کم از کم دور جائے تو وضو ٹھیک ہے کیڑے قول نو ترجیح ہوا ہے کہ وہ تحری کرے اج تک نجاست نہیں پہنچی تے وضو ٹھیک ہے جی. ورنہ کنے قول نے فقہاء نے کتنے مطلب تاڑے دماغ تو گل ہی نہیں آ رہی بھی شریعت وچ بھی ایک مسئلے ہوتے انہاں اللہ دیاں پیاریاں بندیاں نے کتنی کوشش کی تھی گل سمجھانے دی دلائل دی بنا ہوتے جی جی ساڑھے واسطے تو شغل ہے ہو ہر سال یہ سر کپانا کہ دیکھو یار کس طرح بندیاں نے محنتاں کیتیاں نا چیزاں ہوتے جی ساڑھے واسطے گل ہی کو نہیں جی. استاد محترم کو فون کی بھی تو قسم بتایا نا کہ نیا نکلا اس میں یہ مزید اس میں فنکشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دروے خون واپس چل نظر آئے ہی او قولہو جی
اور اسی طرح اپنے غسالے کی جگہ سے، اور وضو کر رہا اتنے ڈگ رہا ہے پانی اتوں پھر تو ہی جائے، ٹھیک ہے سنے ہی ہونی بھی ذرا گل سمجھ ساری۔ یہ حکم اجماعی ہے، یہ حکم بے حوض تو وضو کریے تو منہ تو پانی بچ پہ ڈگے تو مڑ کے تھلوں بھر کے استعمال کیتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ جڑا پانی ڈگ رہا ہے ایک ہی ہے تو دو روایتاں نے، یا ڈب کہہ دی یا ٹکونی دے، یا طاہر ہے یا نجس ہے، مطاہر تو نہیں۔ پس بے شک اگر ہے ما مستعمل کیا تو فظاہر ہے، ان اس پانی کو خراب ہی نہیں کیتا کہ کیتا ہے، اور اس لیے کہ بالے انا ہو، اور اس لیے کہ کانا نا اے نا ان کانا جی بے، کیونکہ اگر ہے وہ مائع مستعمل طاہر تو پس حکم نا فوت ظاہر ہے نا بھی وہ پاک جوئے تو دوجہ اصل عبارت ہونی چاہیے سی ان کانا، اور اگر ہے مائع مستعمل کیا نجس سی تو پھر کیا ہوگا کانا نجسن تو فق ذالک، اگر وہ نجس ہے تو پھر بھی کیا کیوں لکون نجاست ہی غیر مریا، اے نجاست مریا نہیں نجاست ہے تج ہوں تو پڑھا ہے بے نجاست غیر مریا ڈگے تو وضو کرنا ٹھیک ہے جی، آگے جی سمجھ ایتھے عبارت جیڑی ہے نا جی، اور تجھے کتاب لبو تو ٹھیک ہو گئی جی حاشیت۔ اچھا اور ذکر کیا گیا کہ صبر ہے، اور ذکر کیا گیا ذخیرہ میں خلاف اس میں، اور تحقیق بیان کیا ہم نے بطلان اس کا سیاہ ہے، میں خود کی ذکر کے دئی اور کدے وچوں اور ذخیرہ برہانیہ وچ تو ہم نے ذکر کیا کتھے سیاہ وچ، سن درو وَوَجْهُهُ رَدُّهُ فِيهَا مَا يَلِي، وہی اولاً کہ مشایخ بخارا نے کہا ہے بے جواز الوضو من موضع الوقوع فی غیر المریہ، اور مائع مستعمل اگر کیا ہے تو پس وہ تو پھر کیسے کہتے ہیں یہاں کہ بے عدم الجواز، جائز ہی ہوگا کہ ثانیاً کہ مائع مستعمل اگر کیا ہے اندہ ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن معتبر ان کے نزدیک بھی جاری میں، اور وہ جو جاری کے قائم مقام ہے وہ تغیر ہے نہ کہ، تو پس کیسے حکم کیا جائے گا عدم جواز کا آپ کے قول کے قیاس پر جائے۔ تیسرا بینا پہ کہ مختار مائع مستعمل میں فقہا کے نزدیک کیا ہے کہ وہ کیا ہے، جیسا کہ وہ مذہب امام محمد رحمہ اللہ کا، تو کیسے جائز رکھا ہے یہاں اختیار غیر مفتہ بے کو، تو پس صحیح یہ ہے وضو کا جواز غسالے کے وقوع کی ہوگا، یا تو اس پر کہ جو مختار ہے کہ وہ کیا ہے وہ، یا روایت نجاست پر لیکن اس لیے کہ وہ، یا اس لیے کہ وہ تغیر کو پیدا نہیں کرتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں مناسب ہے عراقیین کے قول پر عدم جواز، جب کہ اختیار کریں وہ کس کو، اور تحقیق تصریح کی ہے قاضی خان نے اپنے فتاویٰ میں کہ جواز غسالہ میں اجماعی ہے، کیونکہ کہا ہے کہ اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ اگر وضو کرے انسان حوض کبیر میں یا غسل کرے تو جائز ہے اس کے غیر کے لیے یہ کہ غسل کرے اسی کی جگہ میں، تو جائز ہے جی۔ ہوں واپس چالے کو بری تو ہم نے اس کو بیان کیا، سمجھی گل اے تفصیل آ گئی ساری جی۔ فرمایا محی السنہ رحمہ اللہ نے، کنہوں نے، اور تھلے لکھے اے محی السنہ جو ہے نا، کون سننا کون تعارف لکھیا نا، وہ کتاب لکھے نا، قولہ قال محی السنہ، یہ اب ہوا ابو محمد حسین بن مسعود بغوی، علامہ بغوی مشہور ہیں، یہ شرح السنہ کے مؤلف ہیں، کن کے، شرح السنہ کے مؤلف ہیں جی، حدیث دی کتاب ہے، سب تو آخری کتاب سند والی یہ شرح السنہ ہے جی، بڑی مضبوط کتاب حدیث دی، لیکن انہوں چونکہ
یار من کملا بود تے مصابیح السنہ بھی نہ لکھیو فی الحدیث اور معالم التنزیل تفسیر بھی نہ دیو اور تفسیر میں وغیرہ اور ان کی تعارف مقدمے کے اندر گزر گیا ہے جی، انہیں پڑھ لینے ہیں جی۔ ادھر ویکھو تو متن پہ ویکھنا، محی السنہ نے فرمایا ہے کہ اندازہ اشر فی اشر کا یہ اندازہ نہیں لوٹتا اصل شرع کی طرف جس پر کیا کیا جائے، اعتماد کیا جائے۔ اگوں انہیں اقولو وہ اگلا مسئلہ ہے جی، یہ ان گالے نے بابے راکھی۔ ادھر ویکھو ادھروں مراد کیا ہے شرع محی السنہ کی رحمہ اللہ کی، ارادہ کیا ہے کہ تقدیر جو ہے نا بھی اینا پانی کثیر ہے، تقدیر نہیں دخل اس میں کس کو، کیونکہ رائے نال جڑے نا یہ چیزاں نہیں متعین جب تک پچھو شریعت وچ گل نہ آوے تا، بلکہ ضروری ہے یہ کہ ہو تقدیر کے لیے اصل شرعی کتاب سنت سے صراحتاً یا واقعہ ہو اس پر، اور تقدیر وہ تقدیر کے جس کو ذکر کیا ہے کنہوں نے، فی عدم سرایت نجاست یعنی اشرفی، اس کے لیے اصل شرعی نہیں ہے، برخلاف تقدیر شافیہ کی اس کے ساتھ کلتین وہ تو حدیث نال ثابت ہے، حدیث صحیح نال جی۔ وقضا تقدیر المالکیہ بالتغییر بھی جتے پانی بدل جائے تو بھی ثابت ہے جی، لیکن بھی اے جڑی گل ثابت کیتی ہے نا کیڑی بس ہوں ویکھنو تو انہوں نے گل کر دیتی بھی ثابت، لیکن آدھے نے یہ محلے نظر ہی کی ہے بھی یہ ثابت ہے کندے نال حدیث نال، کیونکہ ابن عبد البر نے تمہید میں کہا ہے وہ کہ گئے اس کی طرف شافی میں حدیث کلتین یہ مذہب ضعیف ہے، نظر کی جہت سے نہیں ثابت، اثر کی جہت سے، اثر و حدیث اس لیے کہ حدیث تو کل تکلم فی جماعت میں نہ اہل العلم، اور دوجا کلتین کنہ نہیں دی حقیقت بھی کوئی نہیں پتہ جی، سنیں جی بے نئی مبلغ اس کا فی اثر ثابت ولا اجماع، اور استذکار میں فرمایا حدیث معلول ہے، رد کیا اس کو اسماعیل قاضی نے کلام کیا اس میں، اور امام طاوی نے فرمایا کہ محض نہیں قول کیا ہم نے کلتین کے ساتھ، اس لیے کہ کلتین کی مقدار ثابت ہی نہیں ہے جی۔ سنیں اگے رہ گی مالکیہ کی تقدیر بے حدیث کہ پانی نہیں نجس کرتی اس کو، یہ بھی محل نظر ہے کہ میں سنا جے ذکر کیا ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر میں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تھا یہ اصل خوصی ہو وڈا اور ڈم بیر بدات کہ وہ کبیر واسع تھا، اس میں لوگ کوئی گند شند پھینک دیتے تھے، تے وہ نہیں متغیر ہوتا تھا رنگ اس کا، نہ ذائقہ اور نہ زہر ہوتی تھی اس کے لیے کیا بو، تو عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ کیا وضو کیا جائے سونیوں کس سے، حالانکہ اس میں پھینکا جاتا ہے فلاں فلاں، تو سونے جواب دیتا سی کہ پانی نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے، تو مراد اس سے پانی سی خاص ہو کے بیر بدا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ واضح وہ ہے جو امام نسائی نے روایت کی ہو تو آئیں گے، صحابی آندے نے کہ میں گزریا سونیاں کولوں تے سونے آپ بیرے بدا تو وضو فرما رہے سن، تے میں عرض کی تھی سونیوں تو اسی وضو فرما رہے ہو، حالانکہ اس میں پھینکے جاتے ہیں فلاں فلاں چیزیں جی۔ او اگلے پاسے فیہا ما یکرہ من النتن، اس وقت سونے فرمایا کہ یہ پانی نہیں نجس کرتی اس کو، سنیں جو تحقیق واقعہ مسرہ اس کے ساتھ فی روایت قاسم بن اسبغ فی حدیث سہل بن سعد ایضاً، لہٰذا بھی یہ تو خاص مراد ہے جی جڑا مالکیاں بیان کیتا ہے، کلیہ تو ہے نہیں اس پانی دی گل ہے جڑا کثیر سی۔ بہرحال وہ جو کہا ہے ابو داود نے کہ دیکھا میں نے اس میں بیر بدات میں پانی جو کیا تھا، بے ابو داود کہندے نے میں بیر بدات ویکھیا مدینہ شریف اوندا رنگ بدلیا سی پانی دا۔ امام نووی نے جواب دیتا ہے کہ بابا انہوں نے نہیں، امام نووی بعد نے، ابو داود پہلے نے، بعد انہوں نے آکھیا جی تساں بابا جی جڑی گل ویکھی وہ طول مقصد دی وجہ تو ہو گیا، کس وجہ تو، اور اصل المنبع کی وجہ سے، نہ کہ وقوع بے وقوع شین اجنبی فی،
جیسا کہ عون المعبود شرح ہے اندی ابو داود اندے وچ گل لکھی وغیرہ وچ او میرے او دیسی یارو او ٹائی لینا نہیں او کدے گیا ہے وہ ہے اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ ایسا پانی جو راکد ہے واقعہ ہو جائے اس میں نجس وضو جائز نہیں غسل جائز نہیں پلیت ہو گیا مگر جب کہ ہو بسم اللہ الرحمن عشر 10 ہاتھ میں بسم اللہ اور نہ کھلے زمین چلو بھرنے کے ساتھ آ جڑا پانی ہے پس حکم اس کا حکم مائے جاری کا ہے پس اگر ہو نجاست مرئیہ تو نہ وضو کیا جائے نجاست کی جگہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ دوسری جانب سے اور اگر ہو نجاست غیر مرئیہ تو وضو کیا جائے جمیع جوانب سے اور اسی طرح اپنے غسالے کی جگہ سے فرمایا محی السنہ رحمہ اللہ نے اندازہ عشر فی عشر کا نہیں لوٹتا اصل شرع کی طرف جس پر اعتماد کیا جائے جی